السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب سے مفتی حسان صاحب نے حنیف قریشی عرف زید سطحی عالم اور ہوائی باتیں کرنے والے کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے، تب سے زید بکھلاہٹ کا شکار ہو گیا ہے، اور تب سے زید کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ اس نے اب کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ ہر طرف یہ بونگیاں پھیلا رہا ہے، جس محفل میں جاتا ہے وہی سطحی علم اور جہالت کی باتیں اور ہوائی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی امیر اہل سنت پر بولتا ہے تو کبھی یہ ڈاکٹر جلالی صاحب پر بولتا ہے، کبھی کسی پر، کبھی کسی تنظیم پر بولتا ہے۔ اب یہ بکھلاہٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ ابھی اس نے تازہ دعوت اسلامی پر ہرزہ سرائی کرتے ہوئے کہا ہے کہ نبی کی ناموس کے بارے میں بات ہو تو دعوت اسلامی نہیں بولتی، اس کا بھی حق بنتا ہے، لاکھوں کروڑوں اس پر خرچہ ہو رہا ہے، لہذا اس کو بولنا چاہیے۔ آئیے سنتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، تھوڑا اظہار فرمائیے، کیا آپ کہتے ہیں اس حوالے سے؟ نبی کی ناموس سے آگے کوئی نہیں ہے۔ یہاں جماعت اہل سنت کا فرض بھی بنتا ہے، دعوت اسلامی کا فرض بھی بنتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مفتی بھی بولیں، اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کے فتوے آ سکتے ہیں تو ان کے فتوے رسول اللہ کی ختم نبوت کے خلاف فیصلہ کرنے والوں کے خلاف نہیں آ سکتے۔ بھائی بولو، آ سکتے کہ نہیں آ سکتے؟ بولتا ہوں جناب، بولتا ہوں۔ بکھلاہٹ کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ کیوں اتنا چیخ رہے ہیں؟ سکون سے بھی بات کی جا سکتی ہے۔ آپ نے کہا کہ دعوت اسلامی کا بھی حق بنتا ہے، فلاں کا بھی حق بنتا ہے، دعوت اسلامی کیوں نہیں بولتی؟ ان کے چھوٹی چھوٹی باتوں پر فتوے آ سکتے ہیں تو نبی کی ناموس پر فتویٰ کیوں نہیں آ سکتا؟ جناب، کوئی سوچ سمجھ کر بولا کریں، کچھ تحقیق کر کے بولا کریں۔ ویسے آپ کی مجبوری ہے، ویسے سطحی عالم ہے، ہوائی باتیں ہی کرنی ہے آپ نے، تو یہ آپ کی مجبوری ہے۔ ویسے دعوت اسلامی کب کی بول چکی ہے؟ دعوت اسلامی کب سے یہ فتوی دے چکی ہے کہ نبی کی ناموس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ اب آپ کو پتہ نہیں ہے تو یہ آپ کا قصور ہے، اس میں دعوت اسلامی کا قصور نہیں۔ آئیے سنیے دعوت اسلامی نے کیا کہا تھا۔ ہے عقیدہ ختم نبوت کا معاملہ کہ اس کا ماننا اتنا ہی فرض ہے کہ جتنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خود نبی ماننا فرض ہے۔ اللہ نبی ماننا اور آخری نبی ماننا یہ دونوں برابر درجے کے، اللہ اللہ تو لہذا ماننا اتنا فرض اور اس کا انکار کرنا اتنا ہی بڑا کفر ہے کہ جتنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننے سے انکار کر دے۔ تو یہ عقیدہ اس مرتبے کا۔ جی سطحی عالم صاحب، اب آپ کو پتہ چلا کہ دعوت اسلامی کب کا فیصلہ سنا چکی ہے کہ جو نبی کی ناموس کے خلاف بات کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آخری نبی ماننا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ضروری ہے، ایسے ہی جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننا ضروری ہے۔ لہذا آپ کا قصور نہیں ہے، آپ سطحی عالم ہے، آپ کو کیا پتہ۔ اچھا، آپ کا یہ بار بار ایک زخم تازہ کیوں ہو جاتا ہے؟ بار بار اس زخم کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ دعوت اسلامی کے مفتیان کرام پر لاکھوں کروڑوں خرچہ ہو رہا ہے، لاکھوں لے رہے ہیں، تو یہ مفتی نبی کی ناموس پر بات کیوں نہیں کرتے؟ اہل سنت کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، آپ کا یہ زخم بار بار تازہ کیوں ہوتا ہے؟ پھر ہم یہ سمجھ چکے ہیں اور ہم کہہ سکتے ہیں بابا جی نے صحیح کہا تھا کہ جناب پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور۔ آپ کو دراصل تکلیف یہ ہوتی ہے کہ مجھے تو اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، میں تو طرح طرح کے علماء کرام پر طنز کرتا ہوں، تشنیع کرتا ہوں، پھر جا کر مجھے کچھ 4 ٹکے ملتے ہیں۔ اور ایک طرف دعوت اسلامی کے مفتیان کرام ہیں کہ وہ اخلاص کے ساتھ الحمدللہ دین متین کی خدمت کر رہے ہیں، انہیں بیٹھے بٹھائے لاکھوں مل جاتے ہیں، تو آپ کو پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور۔ ویسے آپ کتنے بڑے مکار ہیں اور فراڈیے ہیں، بڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی خدمت کرتے ہیں۔ جب آپ گرفتار ہوئے تھے غازی ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے، تو آپ نے ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا، اور وہ والا آپ کا سگنیچر بھی موجود ہے، دکھاتا ہوں آپ کو وہ بھی۔ ناظرین، یہ وہ اسٹام ہے جس پر یہ حنیف قریشی نے غازی ممتاز قادری سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے سگنیچر کیے تھے، اور یہ کہا تھا کہ میرا غازی ممتاز قادری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اس کو رہائی ہوئی تھی۔ یہ بڑا آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر بات کرنے والا۔ بس میرے خیال میں اتنا ہی اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔